السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشتی آپ دیکھ رہے ہیں PTS کہ مفتی صاحب ازہری نے نوجوانوں کے لیے اور تمام ملک کے مسلمانوں کے لیے کیا پیغام دیا، اسے پوری ویڈیو کو سننا چاہیے اور اس پہ عمل ہمیں اور تمام پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو پوری علیہ وسلم کی عزت ہمیں دیکھنی ہے۔ بھونکنے والوں، تمہاری عمر بہت مختصر ہے، تمہاری زندگی تمہاری موت بن کر تمہاری گردنوں پر لٹک رہی ہے، اور ہم مومن الحمدللہ موت سے نہیں ڈرتے، پھانسی سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ موت تو ہمارے لیے تحفہ ہے، موت تو ہمارے لیے تحفہ ہے۔ توجہ، بیٹھے بیٹھو میرے عزیزوں، ہم مومن موت سے نہیں گھبراتے، اس لیے کہ موت غلاموں کے لیے تحفہ ہے۔ ادھر ہماری آنکھ بند ہوتی ہے، ادھر جلوہ رسول سامنے ہوتا۔ حضرات، بے شک پھانسی غلامی مصطفیٰ میں ہمارے لیے تحفہ ہے، بے شک تحفہ ہے۔ بولو، میں حضور ملت کو گواہ بنا کر، اپنے استاد و مربی سید غلام غوث قادری کو گواہ بنا کر، جامعۃ الصدیق کے تمام ممبروں کو لے کر حضرت کے دست اقدس پہ اس بات پر بیعت کرتے ہیں، ناموس رسالت کے لیے جہاں حضرت ہمیں حکم دیں گے ہم وہاں حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ قبول۔ ابی و امی فداک یا رسول اللہ، ابی و امی فداک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو۔ میرے عزیزوں، آج پھر جذبات بے قرار ہیں۔ مولانا کی محبت اور نوجوانوں کے اس جوش کو دیکھ کر میں جلسے کی کامیابی ناکامی اس پر گفتگو کرتا ہی نہیں۔ مجھے صرف اتنی تڑپ ہوتی ہے، جس دن جی بھر کے بول لیتا ہوں تو خواہش زیادہ انگڑائیاں لیتی ہیں، اور پھر میں پکارتا ہوں میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، یہ صرف اور صرف تڑپ لے کر جاتا ہوں، نہ میں تمہارے نوٹوں کا خواہش مند ہوں، نہ تمہاری داد کا خواہش مند ہوں، نہ ہی میں تمہارے سر پہ بٹھائے جانے کا خواہش مند ہوں۔ مجھے بس جو صلہ چاہیے، جو انعام چاہیے، وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے چاہیے۔ بہت دیر ہو گئی کہتے کہتے، اسی لیے میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے غم کے عالم میں ہی حضور کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے۔ اور آپ نے کہا تھا بڑی دیر ہو گئی جاگتے جاگتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج یہاں پر پھر یہی کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ، ہمیں بھی جاگتے جاگتے بہت دیر ہو گئی، شاید اب ہمارا آخری وقت آئے، لیکن اس سے پہلے صرف اور صرف آقا، ان آنکھوں کو اگر کسی بات کی تمنا ہے تو وہ صرف آپ کے چہرے جمال جہاں ہرا کی، صرف ایک تمنا ہے، اور پھر ہم بھی یہی کہتے ہوئے دنیا سے جائیں گے، میرے آقا
मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई। देख तो नियाज़ी जरा, सो गया क्या दीवाना, उनकी याद में शायद आंख लग गई होगी। बस हमारी जिंदगी का दारो मदार यही है, हम उनका खाते हैं, उनके गुण गाते हैं। और मैं मौलाना से भी और सबसे यही कहूंगा, आज से अपने मिंबरों को ऐसा बनाओ कि बात होगी तो रसूल की बात होगी, वरना मौत के वक्त में एहसास होगा कोई नहीं आएगा तुम्हारे सिराने के बाद, सिर्फ वो एक चेहरा आएगा, वो एक चेहरा आएगा आमिना के लाल का। कम से कम इतना तुम्हारे पास मुंह तो रहे हुजूर को दिखाने के काबिल कि अगर हुजूर ने पूछ लिया कि जिंदगी भर किसकी तारीफ करता था, किसके बारे में कहता था, तो कम अज कम तुम भी ये कहते जाओ जैसे बरेली के इमाम कहते हुए दुनिया से गए, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। मेरे अजीजों, मैं कुर्बान जाऊं बरेली के उस इमाम पर, जरा बराबर भी उस आशिक सादिक से हटना नहीं जिंदगी भर, उस आशिक सादिक के दामन से बाल बराबर भी दूर मत होना, मसला के आला हजरत से और उस आला हजरत के रास्ते से। इसलिए कि आला हजरत का रास्ता बरेली का ही रास्ता नहीं, वो मदीने का रास्ता है। वहां से हटोगे तो तबाहियां हैं, बर्बादियां हैं। वो रसूल पाक तक पहुंचाने वाला आशिक सादिक है, जिसने जिंदगी भर गुनगुनाते हुए यही कहा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। उस इमाम ने ही ये कहा था, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, और ताजदारों का आका हमारा नबी। मेरे अजीजों, कौन ये बातें करता है? जिसको कमाल का इश्क होता है अपने नबी से, कमाल का लगा होता है, वही ये बातें करता है। मुझे जब कभी कोई खौफ सताने लगे या कोई प्रेशर आने लगे, मैं आला हज़रत की हदायत की बख्शिश उठाता हूँ, पढ़ता हूँ, आंखें भीगती हैं और दर्द और गम वैसे ही निकलता है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। उस आला हज़रत ने तन्हाई में जो अशार लिखे थे, उन्हें हिंदुस्तान के कुछ जालिम पैसे वाले परेशान कर रहे थे, जो रियाल पर बिके हुए या अंग्रेजों के चाटुकार थे, हुजूर की गुस्ताखियां कर रहे थे और आला हज़रत को परेशान कर रहे थे। तब उस आला हज़रत ने हुकूमत से गुहार नहीं लगाई कि हुकूमत पर बैठे हुए लोग मेरी मदद पर आ जाएं, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाए, बल्कि एक ही दरबार की तरफ आंख बंद करके, हाथ बांध करके यूं कहा, या रसूल अल्लाह, तुम हो हफीज़ व मुगीज़, क्या है वो दुश्मन खबीर, तुम हो हफीज़ व मुगीज़, क्या है वो दुश्मन खबीर, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों। मुसलमानों, आज यही तो मैं भी शीवा दे करके जाता हूँ बरेली के इमाम का कि कभी घबराहट हो तो हुजूर को हाजिर और नाजिर जानकर इतना कह देना, या रसूल अल्लाह, तुम हो हफीज़ व मुगीज़, क्या है वो दुश्मन खबीर, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा, तुम पे करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये सारे हौसले दिए हैं बरेली के इमाम ने। इसीलिए हम बारगाह मुस्तफा में मैं अपनी तकरीर का खुलासा इस शेर पर करके जाता हूँ, या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का ये जलसा दस्तारबंदी का है। आप 10 उन्वानों पर जलसे रखें, किसी पीर साहब का उर्स करें, मदरसे की दस्तारबंदी करें, मुझ फकीर को बुलाएंगे तो मैं हुजूर ही की बात करूंगा।
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس لیے کہ ہمارے سارے جلسے حضور ہی کے نام پر ہے، عزت حضور سے ملی ہے تو بات انہی کی کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم کو، دین کو سیکھے ہوئے یہ وہ طلبہ ہیں، اس میں وہ طلبہ بھی ہیں جنہوں نے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، قرأت بھی کیے ہوئے، مولوی پڑھے ہوئے۔ حدیث میں ہے اذا مر العالم او المتعلم على قرية فرفع الله العذاب عن قبرها الى 40 يوما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، جب کوئی ایک طالب علم یا ایک عالم دین باعمل کسی بستی کے قبرستان کے پاس سے گزر جائے، اللہ 40 دن کے لیے قبروں سے عذاب اٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہاری بستی میں خود ایک دارالعلوم قائم ہے، اور وہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق کے نام پر۔ بے شک حق ہے۔ انشاءاللہ صدیقی جلوے تو ہوں گے ہی ہوں گے، اور جہاں صدیق اکبر کا نام آئے گا عشق مصطفیٰ ویسی ہی آ جائے گا، بے شک حق حق۔ خیرات میں ملے گا۔ یہ بچے یہاں سے پڑھ کر کے نکل رہے ہیں، صرف سند کاغذ کی لے کر نہ جانا، بلکہ اب سینہ شمع عشق مصطفیٰ میں روشن کر کے جانا کہ جہاں سے گزرو گے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یوں ہی لگنے لگ جائے۔ ان طلبہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو خوب خیر و برکت سے نوازے، اور آپ تمامی حضرات ان کے شانہ بشانہ رہیں، اور یہاں سے مسلک اعلیٰ حضرت کا فروغ ہونا چاہیے، ہوگا نا انشاءاللہ؟ ہاں، مسلک اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ کی بولی کا نام ہے، یہاں سے فروغ ہونا چاہیے، اور کیڑے مکوڑے کھٹملوں کو اپنے آس پاس پھٹکنے بھی نہیں دینا چاہیے۔ سمجھ رہے نا؟ ہاں، کھٹمل آئے، چوہے آئے، کیڑے مکوڑے آئے، آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ کون سے کیڑے مکوڑوں کی بات کر رہا ہوں اور کون سے کھٹمل ہوں گے۔ یہ صرف جو ہے خون نہیں چوستے، ایمان بھی چوستے، اس لیے ایسوں کی صحبت سے بچو اور ایمان پر قائم رہو، اعلیٰ حضرت کے مشن پر قائم رہو، حضور کی بات کرو، ناموس رسالت کی حفاظت کا پہرا دیتے رہو، انشاءاللہ موت تک مولا تمہاری ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پورے مجمع کو اور یہاں پر حاضرین جو بھی ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، خواتین، سب کو مولا اٹھنے سے پہلے بخشش میں اعلان فرما دے، ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما دے، اور کریم خدا اس منبر پاک پر سادات بیٹھے ہیں، آل رسول موجود ہیں، اے اللہ رسول اللہ کے آل کی خوشبو کی برکت سے ہمارے ایمان میں نکھار عطا فرما، ہماری آنکھوں میں نور عطا فرما، اور دلوں میں عشق مصطفیٰ کا سرور عطا فرما، اور ہمیں تیرے نبی کے قدموں پر مر مٹنے والی جان عطا